دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا، وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا، کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو آپ قسم اٹھا کے بولیں اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آپ نے کوئی یقین ہوتا تو کہتے ابھی رات کا وقت ہے نا، میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے، تو آپ قسم اٹھا کے فوراً، کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہا حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سردے ہی بیکار ہیں، میری تو نماز ہی بیکار ہے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے سردوں کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سردے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، کیا یہ سردہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سردہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. کتنی کیا پیاری دلیل. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سردہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے، تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی، اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات آ رہے ہیں، بھائی ہے تو نماز نا، یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے، یہ اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس سے میں نے یہ سنا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی ہوں. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا، باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بغاؤ اور آئے گا. وہ لطیفہ سنا ہے کتے والا؟ وہ ایک پیر صاحب نے کسی کو، جعلی پیر تھے نا، تو یہ تعویذ بھنڈوں کا کام بہت کرتے ہیں، تو انہوں نے کسی کو تعویذ دیا اور 50-60 ہزار روپے اس تعویذ کی قیمت لی. اس دیہاتی کو کہا کہ یہ تعویذ ہے 50-60 ہزار روپے کا ہے، اور اب ان کو پتا تھا اثر ورثہ تو کچھ ہوگا نہیں تو پیسے یہ مانگنے آ جائے گا. تو انہوں نے اس گوار کو، دیہاتی کو کہا یہ تعویذ جب اثر کرے گا، جب گھر میں جب تم داخل ہونا اس تعویذ کو لے کے، تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ کون گھر میں داخل ہوتا ہے تو کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟ کسی کے بھی نہیں ہوتا. انہوں نے بولا جب گھر میں جاؤ گے تو کالا کتا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے یار 50,000 روپے خرچ ہو گئے اور اگر کالا کتا دماغ میں آ گیا تو سارا تعویذ ضائع. اب وہ بار بار کہہ رہے یار یہ کالا کتا نکلے کسی طریقے سے، چھٹک رہا ہے یوں کر کے کالا کتا. وہ جتنا نکالو گے اتنا ہی دماغ میں آ رہا ہے. اب گھر کی دہلیز پہ پہنچ گیا تو یوں کر کے کتا نکال رہا ہے، کتا نکال رہا ہے، اور آ بھی کالا ہی رہا ہے. کمبخت ایک تو آ بھی کتا رہا ہے اور اوپر سے کالا ہی آ رہا ہے. بھائی 3 دن تک یہ کرتا رہا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو رہا، بچوں کو باہر نکال دیا، کھانا ادھر ہی دو مجھے، جب کتا نکلے گا تو گھر میں داخل ہوں گا میں. لیکن کتے نے تو اور گھسنا تھا. بالآخر یہی ہوا کہ گھر میں گیا تو ذہن میں کتا تھا. بعد میں آیا وہ اپنے جعلی پیر سے کہنے لگا یہ اثر ہی نہیں. انہوں نے میں دیکھا مجھے تو پتا چل جاتا ہے تمہارے ذہن میں کتا تھا، اور عقیدت ہوگی کہ ایک تو ان کو پتا بھی چل گیا. تو وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا نکالو گے اتنا ہی آئے گا. اس لیے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وسوسے کا حل یہ ہے کہ نہ نکالو نہ خود سے سوچو. جو خود سے آ رہا ہے آنے دو. اللہ جب اسی وسوسے کے ساتھ نماز قبول کر رہے تو ٹھیک ہے. اور وضو کے بارے میں سوچو ہی نہیں، 3 دفعہ منہ دھو، اس کے بعد سوچو ہی نہیں یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ. جو وہمی کے مریض ہیں ان کا کبھی بھی وضو نہیں ہو سکتا. ان کو آپ تالاب میں ڈبو کے نکالیں گے نا 6 دفعہ پھر بھی نہیں ہوگا ان کا وضو. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس لیے جو ہے یہ وہم ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں، جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بیماری ہو جاتی ہے. یہ وہمیوں کا علاج کرتے کرتے جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہوائی بات نہیں ہے، یہ بھی تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں کہ یہ جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کو اپنا علاج بھی کروانا پڑتا ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے مجھے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر وقت ان کے پاس ایسے مریض آ رہے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑے دن میں یہ بھی الٹے سوچنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی نارمل بندہ ہی نہیں آتا ان کے پاس. تبھی میں وہمیوں سے بہت ڈرتا ہوں. کسی کو طلاق کا وہم ہو گیا، کسی کو جناب طہارت کا وہم ہو گیا، تو زیادہ فون آتے ہیں، پھر میں اس کو وہمیوں کی لسٹ میں ڈالتا ہوں. میں کہ بھائی تو پاگل ہے، ہم کو تو نہیں پاگل بنانا.
ہم بھی یہی سوچنا آنا شروع کر دیں 2-4 دفعہ، اب نہیں بتاؤں گا مسئلہ. تو وہ کیا ہوا تھا، وہ اسی طرح ایک بندہ گیا، اس کو وہم ہو گیا تھا کہ میں بندر ہوں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہے کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اتر کے تو بات کروں گا نا بھائی میں. تو وہ ایک اور ہے نا کہ ایک ڈاکٹر تھا ایک آدمی، اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں، کوئی علاج بتائیں. ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کہ آپ تینوں آدمی کو یہ بیماری. تو بعض دفعہ ڈاکٹر خود اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو وہم کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں بھائی. وہ کیا ہے کہ وہم کو لفٹ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے؟ دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم، یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تو میں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فضل ہے. بھائی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑھا کھدوائیں، اجرت طے ہوئی 100 روپے، وہ دے دی آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑھا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے. تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا، آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا، یہ ہماری اس سے تعلقات ہے، ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا، اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا، اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا، یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی. تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی، حدیث نمبر بھی پیش کر دیا، حوالہ بھی پیش کر دیا، اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے. بھائی اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تقلید اعلی وجہ البصیرہ ہے. جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے، وہ بہت ذہین ہے اور وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے، بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. دیکھو نا صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا، اندھیرا ختم ہو رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے. ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے، ایک دم کیا ہو گیا، پورا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا لیکن ابھی روشنی اس کی باقی ہے افق میں. عشاء میں کیا ہے، وہ روشنی بھی ختم، سورج اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے، یعنی جو اس کے لوازمات تھے، روشنی کی کرنیں باقی تھی، وہ بھی ختم. تو عصر میں بھی بڑی تبدیلی ہے کہ جو سورج میں تپش تھی نا، تیزی، وہ تیزی سورج میں کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. تو وہ جب دیر سے اثر ہوگی تو اس میں ہوتی ہے، ہاں اتنی دیر نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. تو خیر یہ تو درمیان میں غریبی میں بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا، آؤ نماز کو قائم کرو. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے، یہ بھی طلوع شمس ہو رہا ہے، آؤ کیا کرو، نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا، کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اخپل طریقے سے، کیا ہو گیا بھائی، ویڈیو نہ بنائے، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا. تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا نا، تو دیکھو پوری دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. عیسائیوں نے تبدیلی کی، چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تو اس کو کیا کر دیا، اجتہاد کر کے نا، جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے میں یوں کر لیا، امتحان کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو. ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت یا حدیث، کوئی اصول اصل نہیں ہے کوئی، تو ایسے یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا. ایک مشہور زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مشہور ہیں وہ، آتے رہتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا سنت موقدہ ہے ہی نہیں، اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے. تو اس میں تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے، کسی دن سامنے حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل واللہ احد پڑھ لیتا ہے، لمبی رکعت نہیں پڑھتا، آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں، قل واللہ احد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، روزانہ فجر ایسے پڑھیں، تو یہ کیا ہے، گناہ ہے، ثواب ہے، جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت، بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھیں، دوسری میں بھی کیا پڑھیں، قل واللہ پڑھیں، اتنی مختصر نماز پڑھیں، اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 रकतें तवील पढ़ा करते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं फजर में 2 रकतें रखी इसलिए गई है ताकि वो क्या हो, वो 2-4 के बराबर हो जाए। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं, वो 2 किसके बराबर हो जाए, 4 के, तभी तवील क़िरात है उसमें। अब ये तवील क़िरात को अगर आप कहते हैं ये वाजिब है, तो इसका मतलब जिस दिन कुल हुवल्लाह पढ़ के रुकू कर लिया तो वाजिब अदा नहीं हुआ, तो नमाज या तो सरदा साहब करो या दोबारा पढ़ो। आप इसके भी कायल बोलते क्यों नहीं है, क्योंकि फर्ज क़िरात तो हो गई ना, कुल हुवल्लाह पढ़ने से भी हो जाती है। ऐसी चीज को जो वाजिब तो नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉपर करना है, उसको फुक़हा ने सुन्नत मुअक्कदा से ताबीर किया है कि वो फर्ज वाजिब के दर्जे में नहीं है, लेकिन उसको छोड़ने की भी इजाजत नहीं है। कभी कभार छोड़ दे तो अलग बात है, पाबंदी करनी पड़ेगी उसकी। तो ऐसे इसके लिए फुक़हा ने एक टर्म इजाद की है, इस्तिलाह निकाली है कि ये आम सुन्नत नहीं है कि करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, बल्कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो सुन्नत मुअक्कदा के तो आप खुद कायल है, अगरचे इस लफ्ज के कायल नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि सुन्नत मुअक्कदा कुछ भी नहीं होता, बस फर्ज वाजिब ही होता है, फर्ज ही होता है और कुछ भी नहीं होता, ये तो वाजिब का भी इंकार करते हैं, ये कुछ भी नहीं होता, तो मैं कहता हूं इमाम रोजाना पहली रकत में भी कुल हुवल्लाह पढ़े, दूसरी में भी कुल हुवल्लाह पढ़े, और फिर आप रोजाना इतनी मुख्तसर नमाज पढ़ा के मार्केट से शार्ट हो जाए, तो फिर आप उसको भी ये हदीस सुनाओ, आप उसको बोलो कि भाई फजर में तो लंबी क़िरात करना सुन्नत है, आप क्यों इस सुन्नत को छोड़ रहे हो। वो ये जवाब दे सुन्नत है ना, फर्ज तो नहीं है ना, क्या हो गया भाई। और वो हदीस सुना दे कि उन साहबी ने कहा था 5 नमाजें फर्ज अदा करूंगा जन्नत में जाऊंगा, तो मैं 5 में से फजर जो फर्ज अदा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, फर्ज अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको छोड़ेंगे नहीं। इन दल बोलेंगे भाई प्रॉपर तरीका है ना फजर का, उस तरह से पढ़ाओ और उससे पहले भी 2 सुन्नतें पढ़ के आया करो। तो इसको ऐसी चीज को फुक़हा ताबीर करते हैं क्योंकि वो दीन को ज्यादा समझते हैं। उन्होंने कहा ऐसी चीज जो फर्ज भी नहीं है लेकिन उसको छोड़ने की इजाजत भी नहीं है, काबिले मलामत है, अगर कोई छोड़ेगा तो उसको मलामत की जाएगी, उसको समझाया जाएगा, उसको मलामत का मतलब बुरा भला भी कह सकते हैं आप उसको। तो ये टर्म आप बेशक अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, लेकिन ऐसे बहुत सारे इस्लाम में अकाम हैं जो क्या है, सुन्नते जो फर्ज वाजिब नहीं है लेकिन वो आम सुन्नत भी नहीं है, मुअक्कदा का माना ताकीद वाली, तो ये तो एक बिल्कुल बदीही चीज है। तो इसी तरह जो जोहर से पहले की 4 सुन्नतें, जोहर के बाद की 2 सुन्नतें, फजर से पहले की 2 सुन्नतें, मगरिब के बाद की 2 सुन्नतें, ये भी आम सुन्नतों की तरह नहीं है कि आप कहते हैं सुन्नतें उन्नतें कुछ भी नहीं होती, बस फर्ज फराइज हैं। ठीक है, ये फर्ज नहीं है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आप इनको छोड़ दें। अगर छोड़ेंगे तो काबिल मलामत होंगे आप। कभी कभार छोड़ दे तो एक अलग बात है, जैसे कभी आदमी सफर में फजर की 2 मुख्तसर पढ़ लेता है, इमाम साहब को जल्दी है, भाई आज मुझे जाना है, मैं पुरवल्ला पढ़ के रुकू करूंगा, जिसने पढ़नी है पढ़े, नहीं पढ़नी, कभी कभार ठीक है, पाबंदी नहीं कर सकते आप इसकी। तो तभी कहता हूं उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। इस्लाम बहुत पुराना जो चला आ रहा है ना फुक़हा से, उन्हीं से सीखने की कोशिश करो। नई नई चीजों से मुतासिर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हदीसों के लेबल इनको नंबर याद होते हैं, बस हदीस की रूह इनको पता नहीं होती। तो खैर, ये दरमियान में हम क़याम व ताम चलता रहता है ना हमारा, हमने कहा था बयान में जमेंगे, दरमियान में क़याम ताम आता रहेगा। तो असल टॉपिक से हम हटते हैं लेकिन दोबारा आते हैं कोशिश। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमें हम पर नहीं छोड़ा कि जैसे चाहो पढ़ो, हम पे छोड़ दिया जाता। इतनी आरा राय सामने आती, कोई कहता है गंदा रहना इबादत है, कोई कहता है कि डिटॉल से जब तक नहीं नहाओगे तो इबादत कबूल नहीं होगी, कोई कहता है तेजाब से नहा के आओ, कोई कहता है सर मुंडालो ऐसे टाइम पे, जब भी नमाज का टाइम आए क्या करो, सर मुंडालो। ये भी एक इबादत समझी जाती है दुनिया में। बास कहते हैं जब ये इबादत का टाइम आएगा कपड़े उतार के धोती बनियान में बैठ जाओ, एक खास बुद्धिस्ट का होता है ना, अपने लिबास देखा होगा। कोई कहता है यूं कर लो, कोई कहता है यूं कर लो, जैसे दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे। ईसाइयों में अब क्या है, चर्च में क्या होता है, कुछ नगमे पढ़ते हैं, वो खत्म इबादत। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया कि अकीमी सलाता के सूरज जब तब्दील होगा ना तो अल्लाह की इबादत करनी है। कैसे करनी है वो अल्लाह ने हमें बता दी। क्या खानदानी तरीका बताया है, इससे ज्यादा खानदानी तरीका दुनिया में किसी मजहब के पास नहीं। शुरू कहां से होती है? एक तो टाइम कौन सा रखा, सूरज के तुलू होने से पहले। बदमाश आदमी उठ ही नहीं सकता उस टाइम पे, है फजर से पहले उठना किसका काम है? शरीफों का काम है ना। लोग कहते हैं ना अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता है, इसका मतलब बंदा शरीफ है। बंदा क्या है? और ये 12 बजे सो के उठता है, एकदम इमेज क्या दुनिया के सामने जाता है, ये आदमी ठीक बोलो ना नहीं है। तो सबसे पहला जो टाइम रखा है ना नमाज का, वो बड़ा खानदानी, वो टाइम दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। वो टाइम किसी को गिफ्ट ही नहीं, इबादत के लिए हिबा ही नहीं हुआ। वो है तुलुए आफताब से पहले, सूरज निकलने से पहले। मेडिकली कितना अच्छा टाइम है, ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज्यादा होता है उस वक्त, दिमाग फ्रेश हो जाता है। फिर उठने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया
کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے, وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس, بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن, بہت اچھے, کہاں سے بنوائے, کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا, اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کے لیے, مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے, اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم مراسیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا, جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا, خدا کا دربار ہے بھائی, دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے, اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز, اللہ کا حکم ہے نا, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو, حدیث میں کلی کرنے کا بھی حکم ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے, کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے, اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا, ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے, وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا, انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے, دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے, تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا, یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے, یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, کلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے, سکھانے پڑیں گے آپ کو, ٹائم لگے گا, اس میں سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے. تو آسان, یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن تو سر کے بارے میں کا مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں, الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صفے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفے بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں, اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفے سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے. کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت, ایک حسن ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں, وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے, خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا, کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں. عربی تو ایسی زبان ہے, گالیاں بھی دے رہا ہوں نا لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے. وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی, تو جا کے چوم رہا تھا, اس نے کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے بیت الخلا یہاں,
وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو، واللہ انت، اب تو تمہیں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ، تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی کا میرے لیے بھی دعا کرنا یار، آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں۔ زبان میں لذت ہے، چاشنی ہے۔ آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں کیا خوبصورت اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہ اردو، پشتو، پنجابی میں نہیں ہو سکتی، وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی، ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی۔ آپ دوسری زبانوں کو اٹھا ہندو کی دیکھ لو، وہ چاشنی، وہ لذت نہیں ملے گی آپ کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے، سورہ مریم دیکھو، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ایسے خوبصورت الفاظ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس کی داڑھی تر ہو گئی، بھیگ گئی داڑھی، جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے۔ میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا، ہم نے نکال دیا، پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں۔ گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں، وہ عربی کا خطبہ، تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی مزہ، اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے، موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے، اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے۔ تو خطبہ کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو۔ کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی، ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا، ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے، ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے، رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ، قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے، رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی، کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار، اس میں کیا لذت ہے، یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام، اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے، اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو، وہ اس سے زیادہ خوبصورت، کیسے پیارے احکام دیے قرآن نے۔ وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو، نماز کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے، الفاظ بھی پیارے، ورڈنگ بھی پیاری، ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا، کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں، کوئی بےہودہ لفظ نہیں ہے، کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن، کیا ہے زبردست۔ تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے، جو نبی نے جس پہ قرآن نازل اس نے ہمیں بتایا کہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، یعنی حکام بھی پیارے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین، کیسا پیارا لفظ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ملحدین کی تم پہ پاؤں رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ارے ہم انکار نہیں، ہم تو مانتے بھی ہیں، اور پھر خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے، اپنی میٹھی ترین نیند کو قربان کر کے۔ وہ جو مؤذن جو بیچارہ 5000 10,000 تنخواہ لے کے حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں نا، دو بڑے بڑے تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایس ایچ او، پبلک نہیں آتی کہ بھئی آپ کو ایس ایچ او نے بلایا تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا، ایس ایچ او کہتا ہے کیوں نہیں آ رہا، کہہ رہے ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں، کہہ رہے پر وہی رہو میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں، لیکن ایک گاؤں دیہات کا مؤذن پھٹی پرانی چپل وہ مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ، اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ بادشاہ بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے، یہ بیچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولیس کے کہنے پہ نہیں جاتے، اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی، یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے، اور نمازی نے ایسا ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی نیچی ترین نیند ایک عام گنوار دیہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے، غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے، اور وہ ساری تیاری کر کے پراپر طریقے سے۔ دیکھو آفس جانا آسان ہے، آپ کپڑے پہنو، اوپر سے استری کرو، اندر سے کوئی تھوڑی جھانک کے دیکھے گا باس کے اندر سے بغلیں صاف ہیں بھی کہ نہیں ہے بھائی، اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے۔ لہذا آفس تیار ہو کے جانا، شادی میں دولہا بن کے جانا بھی بہت آسان ہے، ڈیٹول سے اپنا منہ یوں کرو، تیزاب تھوڑا سا چھڑکو، بالکل جراثیم صاف، اور یوں چڑھاؤ پہنچ جاؤ، لوگ دیکھیں ماشاءاللہ دولہا بڑا چمک رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا، اوپر سے نہیں، اندر سے صاف، اوپر سے بھی ہونا ہے، پہلے اندر سے۔ بال بڑھ گئے ہیں، نماز مکروہ ہوگی، دانت گندے ہیں، نماز
मकरू होगी, प्याज की बू आ रही है, नमाज मकरू होगी, इस बू को खत्म करो। गुटके निस्वार की बू आ रही है, खत्म, इसको खत्म करो पहले। पेशाब का कतरा निकल गया है, वुजू टूट गया आपका। निजासत फैल गई है, इसको कपड़ों से धो, अपने इजार को पाक करो। हालांकि भाई ना बदबू आ रही है ना कोई देख रहा है, ना 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 आपके कपड़ों पे चूंकि पेशाब लगा हुआ है, पब्लिक तो नहीं देख रही, ना बू आ रही है, कपड़े गंदे, इसको साफ करो। तभी तो नमाजी बैठा होता है, वॉशरूम में शलवारे कंधों पे लटका के रगड़ रहे होते हैं। जो वहमी होते हैं वो ज्यादा ही कर रहे होते हैं, वरना क्या मसला है अंग्रेजों की तरह हम भी जाएं वॉशरूम में, एक जनाब पेशाब किया और निकले। गोरे तो मैंने तो देखा है, बाहर मुल्कों में गया हूँ, गोरे थोड़ी इतनी टेंशन के बैठे में इंतजार कर रहे हैं कि कब कतरे आना खत्म होंगे, फिर हम इस्तिंजा करके बाहर निकलेंगे। गोरा क्या करता है, जाया खड़े खड़े उसने पेशाब किया, छींटे पड़ोसियों पे पड़ रही, वैसे इतने साफ नीट क्लीन गोरे जो है ना, वैसे आप देखो ऐसे हर चीज, वो उन्होंने तो बाकायदा उनके यहाँ तो वो होते हैं जरासीम मारने वाले केमिकल होते हैं, उससे वो हाथ साफ करके फिर खाते हैं। एक तरफ इतनी सफाई है, लेकिन जब वॉशरूम जाएंगे 6-6 महीने हो गए पानी का इस्तेमाल किसी किस्म के वॉशरूम में नहीं हो रहा। यानी एक तो छोटा वॉशरूम होता है, एक बड़ा वॉशरूम होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉशरूम्स। मैं समझता था छोटे वॉशरूम में नहीं इस्तेमाल होता, पता चला जब बड़े वॉशरूम में भी पानी का इस्तेमाल नहीं, वो भी टिश्यू से चल रहा है हिसाब किताब। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, ये दुनिया नहीं देख रही, मेरे सामने आओगे ना तो नीट एंड क्लीन होके आना है। तभी वॉशरूम में इंसान टाइम लगाता है, भाई पेशाब के कतरे खत्म हो जाए फिर इस्तिंजा करूंगा, वरना लिबास क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। वही क़ज़ाए हाजत लगी हुई है, उसको पहले साफ। हमारे नबी जब सुबह गुस्ल करते तो पहले जहां जहां गंदगी लगी है ना, नजासत, उसको साफ करते, उसके बाद वुजू करते, फिर आप गुस्ल करते। तो पहले गंदगी को साफ करना है। इस्तिंजा का लफ्ज ही नहीं है गोरों की लुगत में, ये लफ्ज ही नहीं है डिक्शनरी में। तो इस तरह से इंसान इतना तो ऑफिस जाना भी नमाजी को अपने कपड़ों को पाक रखने में बड़ी तकल्लुफ से काम लेना पड़ता है। तो अल्लाह की तरफ से ये मौजिन की अपनी आवाज नहीं है भाई। अगर मौजिन की अपनी आवाज होती तो मौजिन हमारा मामू लगता है जो हम उसकी दावत पे लब्बैक हैं। क्या ख्याल है, मौजिन के हय्या अला सलाम कहें चल मैं आ रहा हूँ, हमारा अब्बा कहेगा नहीं मैंने बुलाया था, उस दिन आया नहीं था तू, और मौजिन से तेरे बड़े ताल्लुकात हैं, एक दफा हय्या अला सलाह बोल दिया उठ के जा रहा है। तो हम क्यों जाते हैं, हम कहते हैं भाई ये मौजिन की आवाज नहीं है, ये किसकी दावत है, ये अल्लाह की दावत है। हय्या अला सलाह, आओ किसकी तरफ, नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, फिर अल्लाह कहते हैं आओ कामयाबी की तरफ। दो चीजें रोकती हैं, एक आप उस दावत को वैल्यू नहीं दे रहे, जैसे कोई चपड़ासी बुला रहा हो और एसएचओ बुला रहा हो और आप वैल्यू ना दे रहे हो एसएचओ को, तो अगला क्या कहेगा, अबे ये थानेदार है तुझे बुला रहा है, तू चपड़ासी की दावत पे लब्बैक कह रहा है। जैसे कुरान ने कहा ना अल्लाहु अकबर, ये दुनिया सब अल्लाह के मुकाबले में क्या है, छोटी है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो बड़ा है उसकी दावत पे जा। दूसरी चीज जो इंसान को रोकती है इस दावत से, वो लालच। बाज दफा चपड़ासी की दावत पे चला जाता है, एसएचओ की दावत पे नहीं जाता, उसे पता है चपड़ासी की दावत में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, एसएचओ साहब पता नहीं चाय पिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या होगा, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। बाज दफा ये भी होता है। तो नमाज में भी जब अल्लाह अजान में हमें बुलाते हैं ना, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो हमें अल्लाहु अकबर से ये तो पता चल गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है भाई। अब दुकान छोटी, बाकी तमाम चीजें छोटी, सबसे बड़ा कौन, अल्लाह। लेकिन शैतान कह सकता है भाई अल्लाह बड़ा तो है, लेकिन मिलेगा क्या वहां जाके, दुकान पे बैठा रहेगा, बेशक छोटी है, कस्टमर भी तो है ना, पैसा भी तो है, कोई बात नहीं, छोटे की दावत पे लब्बैक कह लो, पैसा मिल रहा है। बड़े की दावत पे लब्बैक कहोगे, मस्जिद जाओगे, इमाम साहब चंदा ही मांग लेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा, कोई 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे, फजर पढ़ के, जोहर पढ़ के, असर पढ़ के, तो खाली पीली, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इधर नमाज छोड़ूंगा तो ड्रामा पूरा चलेगा मेरा, ठीक है ना, क्रिकेट का मैच आ रहा है, आखिरी छक्का चल रहा है, आखिरी बॉल चल रही है, कैसे जज्बात हैं यार, ये सीन रह जाएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो बाद में लोगों के बताने में वो मजा थोड़ी आएगा। लास्ट ओवर है, उधर हय्या अलस सलाह इकामत हो रही है, तो ये मजे रह जाएंगे मेरे, और फिर वगैरह वगैरह जो 20 चीजें। तो इसलिए अल्लाह ने इस इश्काल का भी जवाब दिया कि अल्लाह की दावत पर लब्बैक इसलिए भी कहो कि सबसे बड़ा है, और हय्या अलल फलाह, अल्लाह जो तुम्हें बुला रहा है ना नमाज की तरफ, इसमें कामयाबी है। तुम्हें लग रहा है कि नमाज छोड़ने में लज्जतें हैं, हकीकत में नमाज पढ़ने में लज्जतें हैं। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहोगे तो वो तुम्हें जो कुछ देगा, ये दुनिया तुम्हें वो कुछ नहीं दे सकती। माला आइनुर रात, वो कुछ मिलेगा जो ना किसी आंख ने देखा, वला उदुनुन समियत, ना जो ना किसी कान ने सुना, वला खतरा अला कल्बी बशर, किसी इंसान के दिल में उन लज्जतों का ख्याल भी नहीं आ सकता। आप सोचना शुरू करो ना जन्नत के ऐश को,
تو سوچتے سوچتے جو آپ کی انتہا ہوگی نا جنت اس سے آگے سے شروع ہوگی. ایسی عیش کی زندگی, دنیا میں بھی سکون مل جاتا ہے نمازی کو, صرف آخرت کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا چھوٹی کامیابی نہیں, فلاح کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی, حی علی الفلاح. تو میرے بھائی اتنی لمبی تقریر 5 ٹائم اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے مؤذن کی تم ان کو کہو, لیکن اللہ نے کہا مؤذن کو اپنا میرا پیغام پہنچا دو, کسی کے گھر جانے کی تمہیں اجازت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب نہیں آ رہا تو پیچھے سے پولیس آ رہی ہے آپ کو نکالنے کے لیے, کہ اللہ نے ایسے جو آپ کو بلائے گا نا, آپ نہیں جاؤ گے تو پیچھے موبائل آئے گی, بولے گا تیرے کو تمیز سے بلایا آ نہیں رہا چل. لیکن اللہ یہ کام نہیں کرتا. اللہ مؤذن کو کہے گا پیغام دے دے, فضاؤں میں میری صدا گونجے, ان کے کان تک آواز پہنچ جائے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو, چھوڑ دو. زبردستی نہیں جانا, کسی کے گھر سے گھسیٹ کے اس کو نماز کے لیے نہیں نکالنا. وجہ ہے یہ آزمائش کے خلاف ہے. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, چیک کر رہا ہوں کون میری دعوت پر لبیک کہتا ہے اور کون میری دعوت پر لبیک نہیں کہتا. بس نوٹ کر رہا ہوں میں. تو ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بھائی اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ہر بار یاد دلاتا ہوں. اب یہ تیرا فالٹ ہے کہ تو اس اذان کی کانوں کو وہ اذان کی آواز کو تو ویلیو نہیں دیتا. اب یہ تیرا فالٹ ہے. میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں, پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا وہ بھی کہاں ہوں گے؟ وہ پہلی صف میں ہوں گے, ان کو وہاں بھی پروٹوکول ملے گا. اور جو آخری صف میں ہوں گے وہ وہاں بھی کہاں ہوں گے؟ وہ چپلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جو آتے ہی نہیں ہوں گے وہ دربار میں بیٹھنے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہوگی. سورہ معارج میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قلم میں فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, قیامت کے دن اللہ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے. تو لوگ جب اللہ کو کی زیارت کریں گے نا تو اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے. اس سجدے میں ان کو اتنی لذت ہوگی, اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں ان کو ایسی لذت محسوس نہیں ہوگی. اتنی لذت ہوگی اللہ کے کو جب زیارت ہوگی نا تو سجدے میں. تو اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی. اس وقت وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے, ان سے سجدہ نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ, یہ تکبر کرتے تھے, کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم بولو نہیں. کہتے تھے یہ تو مولویوں کا کام ہے جو فارغ ہیں, یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے, جو بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے. ہم تو بھائی بیزی لوگ ہیں, ہم یہ تھوڑی کہ 5 ٹائم اٹھک بیٹھک کرتے رہے مسجدوں میں جا کے. تو اللہ کہیں گے کہ ان کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, ان کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی, کیونکہ دنیا میں جب سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ تکبر کیا کرتے تھے. آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان کو سجدے کی توفیق اللہ ان سے چھین لے گا. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ نماز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بس یہ آیت کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, نہ اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ہر مسلمان کبھی نہ کبھی پڑھ لیتا ہے نماز. اگر ایسا ہوتا نا نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جاتا تو سارے مسلمانوں سے اللہ راضی ہوتا. میں نے ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں جو کچھ نو عید کے دن آ ہی جاتے ہیں اٹھ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ایسے بھی پوستی دیکھے ہیں کہ عید کے دن نہیں ہوگا تو چلو زندگی میں ایک آدھ دفعہ کہتے ہیں چلو یار کیا جا رہا ہے. تو پڑھنے پر نہیں ہے. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون, پابندی کرتے ہیں, دوام. نہ سفر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ شادی بیاہ میں نماز چھوٹتی ہے, نہ میتوں میں نماز چھوٹتی ہے, نہ بارشوں میں نماز چھوٹتی ہے, نہ قحط میں نماز چھوٹتی ہے, نہ حضر میں نماز چھوٹتی ہے, نہ صحت میں نماز چھوٹتی ہے, نہ بیماری میں نماز چھوٹتی ہے, نہ خوشیوں میں, نہ غموں میں, نہ جہاز میں, نہ ٹرین میں, نہ بس میں, نہ کشتیوں میں. آج اچھے نمازیوں کو دیکھا ہے جہاز میں پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہوں گے. ابے لمبا سفر ہے, کہہ رہے ہیں یار اب جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی, جہاز میں کیسے پڑھیں بھائی. اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے. اگر نماز قضا کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی اس وقت اللہ کہتا کیا کرو, چھوڑ دو. وہاں اجازت نہیں دی ہے تو آپ ماموں کی شادی میں جا رہے ہو بس میں بیٹھ کے, اس میں کہاں سے اجازت مل گئی کہ بس میں سفر ہو رہا ہے ہمارا.